خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان سحری ٹائم رئیس احمد کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ، معروف دینی اسکالر، آپ شیخ زاید سینٹر میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیدہ زینب صاحبہ، معروف نعت خواں۔ میں تو چاہتا تھا کہ نعت پیش کی جائے اس وقت، یعنی کہ نعت کے لیے کہا جائے، لیکن آپ ایک حمد پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اسے ہم نے میٹرو ون سے بھی پہلے بھی نشر کیا، تو میں چاہوں گا آج وہ حمد ایک بار پھر آپ لائیو پیش کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے۔ تو ہے غنی میں بے نوا۔ تو ہے غنی میں بے نوا، میں بندہ ہوں تو ہے خدا، سب بخش دے جرم و خطا، تجھ بن نہیں کوئی میرا، تو ہے غنی میں بے نوا، مالک میری ایمان کا، خالق میرے جی جان کا، مالک میرے ایمان کا، خالق میرے جی جان کا، اور دینے والا نان کا، تجھ بن نہیں کوئی میرا، تو ہے غنی میں بے نوا، دے دے سے ٹکرائے کر آیا تیرے دروازے پر، دے دے سے ٹکرائے کر آیا تیرے دروازے پر، اب تو نہ کر مجھ کو بے در، تجھ بن نہیں کوئی میرا، تو ہے غنی میں بے نوا، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے، تجھ بن نہیں کوئی میرا، تو ہے غنی میں بے نوا، میں بندہ ہوں تو ہے خدا، سب بخش دے جرم و خطا، تجھ بن نہیں کوئی میرا، تو ہے غنی میں بے نوا۔ ماشاءاللہ
بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کر رہی تھی معروف نعت خواں سیدہ زینب صاحبہ. ناظرین گرامی، آج کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق انتہائے سحر 4:28 ہے، جبکہ کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ حنفیہ کے مطابق انتہائے سحر 4:40 ہے. یقین جیسے ہی وقت ہوگا ہم آپ کے گوش گزار کر دیں گے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. معلومات قرآن سیگمنٹ میں آج ہمارا سوال ہے کہ قرآن کریم کی وہ کون سی 2 صورتیں ہیں کہ جو نمازوں کے نام پر ہیں. قرآن کریم کی وہ کون سی 2 صورتیں ہیں کہ جو نمازوں کے نام پر ہیں. آپ یقیناً قرآن کریم سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ سیگمنٹ کا اس سحری ٹائم میں اہتمام کیا ہے تاکہ آپ کی قرآن کریم کے ساتھ دلچسپی بڑھتی جائے اور معلومات قرآن کے حوالے سے آپ کی میموری میں اضافہ ہوتا جائے. تو آج کا اس سوال کا جواب اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ یقیناً لائیو کال کے ذریعے اسکرین پر دیے گئے نمبر کے مطابق کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے فرمایا عفو و درگزر کے حوالے سے، یہ ایک تمام واقعات جو ہیں اسلامی تاریخ کے وہ ایسے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی میسج ہمارے لیے، بلکہ تمام ہی ان واقعات کا ایک حرف جو ہمارے لیے میسج ہوتا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے پڑھنے کا یا بتانے کا کہ ہم اس سے اپنی اصلاح کریں اور کردار سازی کریں. تعمیر سیرت میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں یہ چیزیں. اچھا، ہم دوسرا ہمارا ایک آج کا جو موضوع ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہ بلا شبہ ان کی شخصیت پر بات کرنے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں اور تعمیر میں عورت کا کیا کردار ہے؟ رئیس صاحب، بہت ہی بہترین آپ نے سوال کیا. اصل میں دیکھیے، مرد اور عورت یہ 2 ہی ہیں جو معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا، اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ کچھ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کچھ ذمہ داری عورت پر ڈالی. کہ اگر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام ذمہ داری مرد کی ہے اور عورت ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی ہے کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، یعنی اس کا کوئی رول نہیں ہے. رول جو ہے وہ صرف مرد کا ہے. تو یہ ہماری خام خیالی ہے. یہ تو زمانے جاہلیت میں یہ فکر پائی جاتی تھی. زمانے جاہلیت کی فکر تو یہ ہے، دور جاہلیت میں یہی تھا کہ یہ صرف خدمت گزار ہے. اور ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ پر، تو پھر اب دیکھیے ہمارے سامنے ایسی چیزیں آئیں گی کہ ہم حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اس دور کے اندر ایک ایسی عظیم الشان خاتون، اور اس نے کتنا یعنی کام کیا، اور کس طرح اپنے یعنی والد کا جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا یا جو انہوں نے کام چھوڑا تھا اس کو سنبھالا. تو یہ کہ انہوں نے پوری ذمہ داری نبھائی. تو خواتین جو ہیں اس زمانے میں بھی، دور جاہلیت میں بھی ایسی خواتین تھیں کہ جو یعنی کہنا چاہیے ڈومینیٹنگ تھی. اور یہ کہ ان کے اندر وہ جذبہ موجود تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ ہم بحیثیت خاتون ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو صرف یہ کہ میجورٹی جو ہے وہ نابلد تھی اس چیز سے، اس اپنی ذمہ داری سے. تو آج بھی ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے. اور اسلام تو کہتا ہے کہ جی خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ دیکھیے ایک ماں کی گود کو کہا جاتا ہے کہ جی بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اب وہ دیکھیے نا، جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہوگی تو عمارت بھی ٹیڑھی ہوگی، اور عمارت تو اس کے اوپر میرا خیال ہے تعمیر ہی نہیں ہو سکتی اگر بنیاد ٹیڑھی ہے. تو یہ آج صورتحال ہے ہمارے. بالکل، اس پہ مزید آپ سے بات کریں گے، چونکہ ظاہر ہے یہ خواتین کا جو ایک کردار ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، وہ بہت اہم رول ہے. اور یقیناً گھر سے لے کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کی تربیت سے ہی افراد جو ہے معاشرے میں وہ کرتے ہیں. ہم آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق انتہائے سحر. کراچی اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان فجر کا وقت